جو بات ہے وہ مجھے زیادہ پسند آئی، وہ یہ ہے کہ تعلق کعبہ قوسین کہتے ہیں۔ قوسین کسے کہتے ہیں؟ کمان، کمان، سمجھا؟ اور اس میں یہ جو جس پر آپ تیر رکھتے ہیں اس کو قاب کہتے ہیں، یہ دسترخوان والا قاب نہیں۔ جب تیر رکھ کے کھینچتے ہیں تو قاب کو کھینچتے ہیں اور کمان سے تیر نکلتا ہے، کیا بات، تو وہ کمان ہے۔ یہ جو بیچ میں ہوتی ہے رسی ہو یا کوئی بھی تار ہو اس کو قاب کہتے ہیں، سمجھا؟ تو عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو حاکم ملتے تھے، صلح کرتے تھے، ایک ہوتے تھے، تو دونوں رات کے وقت نکل جاتے تھے کسی صحرا، کسی میدان میں، اور پھر تنہا تیسرا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ دونوں اپنی کمانوں کو ملاتے تھے، کمان کو کمان سے ملاتے تھے، تو یہ بھی پکڑتے تھے وہ بھی پکڑتے تھے، اور قاب کو قاب سے ملاتے تھے، اسی پر ایک تیر رکھ کر کے کھینچ کے پھینک دیتے تھے۔ یہ ان کی رسم تھی۔ یعنی کمان دو ہے، تیر ایک ہے، کمان دو ہے مگر تیر ایک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جدھر تیرا تیر چلے گا ادھر میرا تیر چلے گا، جو تیرا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو تیرا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا۔ اس چیز کو دکھانے کے لیے وہ یہ کرتے تھے۔ تو اسی اسلوب پر خدا نے تعلق کعبہ قوسین کو نمایاں کرنے کے لیے رات کے وقت کا انتخاب کیا، تنہا بلایا، ایسا کہ کوئی بھی نہ ہو، اور پھر وہاں پر اپنی اطاعت، اپنی محبت کی کمان کو رسول کی اطاعت و محبت کی کمان سے ایسا ملا دیا، اور اس کے اوپر پھر اپنے حکم کا تیر چلا دیا کہ اے محبوب، جو تیرا نشانے پر ہوگا میرے نشانے پر ہوگا، جو تیرا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو تیرا متی ہوگا وہ میرا متی ہوگا، جو تیرا چاہنے والا ہوگا وہ میرا چاہنے والا ہوگا، جو تیرا ذاکر ہوگا وہ میرا ذاکر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے تعلق کعبہ قوسین۔ دیکھا، اے محبوب، میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا۔ ویسے کعبہ قوسین کی تشریح ایک اور بھی ہوتی ہے۔ دیکھو، رسول دو قوس کی قاب ہو گئے، رسول کیا ہو گئے؟ دو قوس کی۔ اچھا، دو قوس بنائیے، ایک دائرہ کھینچو، کھینچ دیا، بیچ میں کاٹ دو، تو دو کمان بنی نا، ایک کمان نیچے ایک کمان اوپر۔ کیا بات، قاب ایک ہے، کمان دو ہے۔ قاب ایک ہے، کمان دو ہے، اور رسول دو کمان کی قاب ہو گئے۔ رسول بیچ والی قاب ہو گئے، نیچے امکان کی کمان ہے، اوپر وجوب کی کمان میں، اور بیچ میں واسطۃ الفیض ہے محمد رسول اللہ، بیچ میں واسطۃ الفیض ہے محمد رسول اللہ۔ اب اوپر سے جو آئے گا اسی قاب سے آئے گا، اور نیچے سے جو جائے گا اسی قاب سے جائے گا۔ اللہم صل علی تکبیر، کما کہ موت رسالت، فیضان مخدوم اشرف، حضور شیخ الاسلام، جانشین محدث اعظم، اے محبوب، میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا، اور یہ جو تیرے دشمن ہیں، جو تیرے مقابل ہیں، یہ تو بالکل ابتر ہے۔ موجودات و مخلوقات میں ان کی حیثیت ایسی ہے کہ مٹی سے بھی گئے گزرے، ان کی نشست مٹی میں بھی نہیں مل سکیں۔ کیا بات، یعنی یہ حسرت ہی کرتے رہ گئے، یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کی میں مٹی ہوتا، کاش کی میں مٹی ہوتا۔ یہ ایسے ابتار کہ ان کی اس آرزو کو بھی پورا نہیں کیا گیا، کیا بات، کہ انہیں مٹی ہی کر دیا جاتا۔ یہ تیرے جو بدتر، جو تیرے بدگو ہیں، تیرے مقابل دشمن ہیں، یہ ایسے دم بریدہ۔ ایک بات بتاؤں، اصل میں یہ عاص ابن وائل نے ایک بات کہی تھی، حضور کے اولاد نرینہ جب نہیں تھی تو اعتراض کیا تھا، ابتر کہا تھا، نسل بریدہ۔ تو قرآن نے جواب دیا کہ نہیں، وہ خود اس کی نسل نہیں ہے۔ کیا بات،
مگر آپ سوچیں گے کہ نہیں صاحب، عاص بن وائل کی تو نسل تھی، ایک حضرت عامر ابن العاص اور ایک حضرت ہشام ابن العاص، یہ تو دو بیٹے تھے، تو وہ کہاں تم برودہ، وہ تو نسل والا۔ مگر دیکھو کیا سزا اسے ملی، بھئی نسل لوگ کیوں چاہتے ہیں؟ کیا بات، تاکہ اپنا نام چلے۔ نسل کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ اپنا نام چلے۔ خدا نے اسے ایسا تم بریدہ کیا کہ نسل اسے دیا، غلام رسول کا بنایا۔ سبحان اللہ، غلام رسول کا بنایا کہ جس اولاد کی تو خواہش کر رہا تھا کہ تیرا نام چلے، وہ میرے رسول کا پرچم لے کے چلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، میرے رسول کے پرچم کو لے کر چلے گا، وہ میرے رسول کا گن گائے گا، تو ویسے ہی کا ویسے ہی رہ گیا۔ سبحان، جس کو تو نے اپنا سمجھا یہ بھی انہی کے ہے۔ بے شک، سبحان دیکھا آپ نے، ایسا بدترین ہوا وہ۔ میں یہاں پر ایک بات بتاؤں جس سے آپ عظمت رسالت کو سمجھ سکیں گے۔ مضمون بہت ہی سخت ہو گیا، اس کو میں نے ہلکا کرنے کی کوشش کی، اور ویسے بہرحال رائے پور کی سرزمین جو ہے وہ اہل فہم کی سرزمین ہے، اور اس طرح کے مضمون سننے کی ان کی عادت پڑ چکی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو ایک میں اصولی بات بتاؤں، کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا؟ کیا بات، اگر آپ کہیں کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد وحدت ہے تو یہ بات صحیح نہیں، اس لیے کہ واحد حقیقی تو موجود ہی ہے، اب کسی وحدت کی ضرورت کیا؟ سبحان اللہ، کیا بات، اب دیکھیں کیا مقصود، تو کائنات میں کچھ مفردات ہیں، کچھ مرکبات ہیں۔ مفردات، ارے بھئی کوئی بھی چیز ہو، بعض کے لحاظ سے وہ مفرد، بعض کے لحاظ سے مرکب، اس کو ایسے سمجھیں آپ کہ ایک تخت آپ بناتے ہیں تو تخت کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں، پٹرے ہیں، کیلیں ہیں، تو یہ کیل اور یہ پٹرے خود مقصود نہیں بلکہ ان سے تخت بنانا مقصود ہے۔ بے شک، تو مفرد خود مقصد نہیں ہوتا، وہ مرکب کا مقصد ہوتا، اسے مرکب بنانا۔ شکر ہے، آٹا ہے، گھی ہے، اس سے آپ نے حلوہ بنایا تو حلوہ مرکب ہوا، تو شکر خود مقصد نہیں ہے، اس سے حلوہ بنانا مقصد۔ تو جو کسی دوسرے کے کام میں آ جائے سمجھ لو وہ خود مقصد نہیں، مقصد وہ ہے جہاں تخلیق کا عمل ٹھہر جائے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس کے بعد پھر نئی تخلیق نہ ہو۔ خدا نے کائنات بنائی، ملائکہ کو بنایا، مگر تخلیق ملائکہ پر ختم نہیں کر دی کہ ملائکہ کے بعد اب کوئی نئی مخلوق نہ بنے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ مقصد کائنات ملائکہ ہے،